اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم علیہ، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ وہی اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر سمت نور ہی نور ہے اس رات کے سبب، ہر دل میں ایک سرور ہے اس رات کے سبب۔ قرآن جس میں اترا وہ بابرکت گھڑی، اللہ کا ظہور ہے اس رات کے سبب۔ یہ رات ہے دعا کی، عبادت کی رات ہے، یہ رات رب کی خاص عنایت کی رات ہے۔ ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے اس کی ایک گھڑی، ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے اس کی ایک گھڑی، یہ رات رب کی خاص رحمت کی رات ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی وہ عظیم الشان گھڑی اور اوقات میں ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رات کی عبادت کو انجام دینے کے لیے، اتنی بڑی رات کے ثواب کو کمانے کے لیے اور اس رات میں گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی اور کرنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے زندگی میں عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آٹومیٹک اسے اور زیادہ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ شکر گزاری میں ایمان اور احتساب، بلیف اور اکاؤنٹیبلٹی بھرپور طریقے سے ہونا۔ جتنا زیادہ ایمان اور احتساب ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو بھی قبول کرتے ہیں، اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات اسے عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے رات کی یہ گھڑیاں نازک اور پیاری مبارک گھڑیاں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سردار ملائکہ اور سارے ملائکہ کو ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کہ ہم گناہ گاروں کے لیے وہ سلامتی بھیجتے رہیں، سلامتی میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں لپیٹ لیں۔ تو سب سے بڑا جو آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس وقت وہ ہے سلامتی کا، سلام کا۔ سلام کے معنی ہے سلامتی، امن، سلام، عیب اور آفات سے سلامت رہنا، ان سے چھٹکارا پانا، بری ہونے کے ہیں۔ مفردات القرآن میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلم سلامتن کے معنی ہے ظاہری اور باطنی آفتوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ خالی معنوں کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی رات میں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی آفتوں سے آپ کو، ہم کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مرشد کو، مرید کو، امیر کو، غریب کو، اللہ تعالیٰ آج سب کو الگ کر رہا ہے۔ تو یقیناً یہ سلامتی جو مل رہی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عزیزان محترم، دیکھیے آج مانگنا ہے اللہ کی شایع نشان، اپنی حیثیتوں کے حساب سے نہیں، اللہ کے مرتبے کے حساب سے مانگنا ہے۔ دینے والا بڑا ہے، ضد سے مانگنا ہے، بے حساب مانگنا ہے، بے تحاشا مانگنا ہے، اپنی اوقات سے ہزار گنا آگے مانگنا ہے۔ جب کہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سلامتی کے تعلق سے آپ خالی غور کیجئے کہ سلامتی اگر ایسا سرسری طور پر بھی گنتے ہیں تو ہم سوچنا چاہیے کہ سلامتی کسے کہتے ہیں۔ ظاہری باطنی آفتوں سے الگ تھلگ ہونا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آج کون سی سلامتی مانگے، کون سی مانگے؟ ایک بڑا سوال ہے کہ کون سی سلامتی مانگے۔ مانگے سلامتی، ایمان کی سلامتی۔ سلامتی مانگے تو خاتمہ بالخیر، کیونکہ خاتمہ جب ایمان پہ ہوگا، سلامتی کے ساتھ ہوگا، تو پھر اس کے بعد پہلی جو منزل آتی ہے خبر،
وہ بھی سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی. پھر اس کے بعد برزخ, وہ بھی سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی. پھر اس کے بعد آتا ہے آخرت, پل صراط, یہ ساری چیزیں. تو آج کی رات اللہ تعالیٰ کی شایان شان سلامتی مانگنا ہے, خاتمہ بالخیر کی سلامتی مانگنا ہے, ایمان کی سلامتی کی, اور سلامتی مانگنا ہے خبر میں سلامتی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے اس پہ سے گزرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کی سلامتی آج مانگیے, اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر ہے, وہ لٹانے کے لیے ہے, پورے ڈپارٹمنٹ کو لگا دیے ہیں, سردار ملائکہ بھی سلامتی دے رہے ہیں. تو آج مانگیے, مالک ہم تو گناہگار ہیں, ہماری حیثیت نہیں ہے, ہم گناہوں میں لت پت ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے مرحلے ہیں, موت کے وقت کی سلامتی, خبر کی سلامتی, پل صراط کی سلامتی, میزان جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت کی سلامتی کے تعلق سے سوچئے کیسا منظر ہوگا, کیسا نفسی نفسی ہوگی. سب اپنی اپنی جان کے تعلق سے فکر رہیں گے, تو اس وقت کی سلامتی اہم ہے. تو عزیزان محترم, آج کی رات اپنے لیے, اپنے فیملی ممبرز کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی قوم کے لیے, سب کے لیے دعا مانگنا ہے. دیکھیے یہ سلامتی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ رکھتا ہوں. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور کو جو سب سے پیاری بی بی تھی وہ بی بی عائشہ. عمر کا بہت بڑا فرق. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بی بی عائشہ کے گود میں اپنا سر اقدس رکھ کے پڑ گئے. جب پڑ گئے ہیں تو اونگ آ گئی, نیند لگ گئی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حاضرین میں آج بتا رہا ہوں کہ سلامتی کی بھیک مانگی, آج سلامتی کی بھیک مانگنا ہے, اللہ کی شایان شان چیزوں کی بھیک مانگنا ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے. اللہ کے نبی کو آنکھ لگ گئی. اب اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, آپ کے آنسو گرے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے. جب آنسو گرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی, آپ بیدار ہو گئے, اور اس کے بعد پوچھے کہ میری پیاری بی بی عائشہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے, آنسو کیوں بہا رہی ہے. جو خطئی جنتی ہیں, جن کے صدقے میں امت بخشے جانے والی ہے, ان کا حال دیکھیں, ان کی کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, عرض کرتی ہے کہ میرے سرتاج قیامت کا یا منظر یاد آ رہا ہے, قیامت کی ہولنا کیا یاد آ رہی, قیامت کے دن جو نفسا نفسی ہوگی, افراتفری ہوگی, وہ منظر یاد کر رہی ہوں, اور مجھ سے رہا نہیں گیا, میرے آنسو گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کے دلاسا دیتے. اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مومنوں کی اماں, وہ فرماتے ہیں کہ میرے سرتاج, میرے آقا, کیا قیامت کے دن لوگ اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی ممبر کو, اپنی خرابت داروں کو پہچانیں گے, خیال رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ 3 موقع ایسے ہیں, 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا, کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. کون فرما رہے ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات کہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار ہو رہی, یا رسول اللہ آپ بھی ہمیں نہیں پہچانیں گے, ہم بھی آپ سے دور رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اے میرے عائشہ, وہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. پہلا ایک مقام ہے ترازو کے پاس, جب اعمال تولے جائیں گے, ویٹ کیے جائیں گے, وہاں پر ہر شخص اس بات کی فکر میں رہے گا, بازو اگر بات ہے تو بھول جائے گا, بازو اگر بیوی بچے ہیں تو بھول جائے گا, صرف اس فکر میں گل جائے گا کہ میرا میزان ہلکا ہوگا یا بھاری ہوگا, میرا میزان ہلکا ہے یا بھاری, میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس وزن دار ہے یا ہلکے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ عائشہ دوسرا مقام, دوسری جگہ وہ ہوگی جہاں پر اعمال ملنے کے وقت کہا جائے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو. وہ جگہ بھی نفسا نفسی ہوگی, وہاں پر بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, اور اس بات کے لیے ہر شخص فکر میں رہے گا کہ جو اس کا اعمال نامہ ہے کیا اس کے دہنے ہاتھ میں, رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اے میری عائشہ, وہ مقام پر بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھ سکے گا.
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری عائشہ، تیسرا وہ مقام، نازک مقام، جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ تیسرا وہ مقام ہے جہاں پر پل صراط پار کرنے کی جگہ ہوگی، پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، وہ مقام پر بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب نفسی نفسی، میری جان میری جان، میں بچ گیا تو بس، میں بچ گیا تو بس، یہی سوچتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کو فرما رہے ہیں؟ جو خطی جنتی قوموں کو بخشانے والی ہستی اپنی بیوی کو فرما رہی ہے، تو سوچئے میرا آپ کا حشر کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میں سیدنا شاہ قنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان رکھتا ہوں، آج کی رات گڑ گڑانا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی ممبرز کے لیے۔ ہم گناہوں میں لطف پت ہیں، ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں، عبادتیں تھوڑی کر رہے ہیں، وہ بھی کھوکھلی ہیں، عبادتیں بے روح ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ضدی بچے کی طرح، ایک معصوم بچے کی طرح آج اللہ رب العالمین کو منا لینا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے اللہ سے سلامتی کا مطالبہ کرنا ہے، کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے رب سے آج ملائکہ اور سردار ملائکہ صرف اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک، کہ وہ سلامتی ہی سلامتی بکھیرتے جائے۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میں شاہ قنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامے دیے جائیں گے، اس وقت اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ اقرا کتابک، تو اپنی کتاب پڑھ، تو خدا کی قسم قیامت میں بھی قیامت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تو اپنی کتاب خود پڑھ، تو اللہ سے فضل کی دعا مانگنا ہے، حساب آسان ہونے کے لیے دعا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آج قیامت کے قریبی زمانے میں اچانک کی موت بہت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ خاتمہ بالخیر، خاتمے کے وقت ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنا ہے۔ پشتوں کے مہدوی ہیں، پشتوں کے ایمان والے ہیں، یہ اسی وقت کنفرم ہوگا جب خاتمہ اگر خیر کے ساتھ ہوگا، ایمان کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں 4 ہی عورتیں ایسی مقدس ترین ہیں جن کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ ایک ہے بی بی مریم، دوسری ہیں فرعون کی بی بی جو ایمان والی تھی، بی بی آسیہ، تیسرے ہیں خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام جو حضور کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور تیسری ہیں حضور کے لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ 4 عورتیں روئے زمین کی مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ اب ایک مقدس ترین سب سے پہلی ہستی کا میں ذکر کرتا ہوں واقعے کا، حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بہت بڑا معجزہ دیا۔ ماں جب تک زندہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی خدمت کرتے رہے، جب ماں کا انتقال ہو گیا تو دن کٹ نہیں رہتے، پھر ایک دن نکلے ماں کی خبر پر گئے، اور اس کے بعد اپنی ماں کو خبر میں اندر مخاطب کرے کہ اے میری پیاری امی جان، آپ کے بغیر میری زندگی کٹ نہیں رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بڑے بڑے معجزے دیے ہیں، ان میں ایک بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو میری پیاری امی جان، اگر آپ اجازت دے تو میں اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر لیتا ہوں، آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سک رہا ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نبی زادی اور پھر ایک نبی کی والدہ، اور وہ والدہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آیت معجزہ بتایا ہے بن باپ کے بیٹا دے کے، اور وہ بیٹا ایسا کہ وہ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ بیٹا ہاں بس دنیا کی زندگی تو اچھی ہے، راحت والی ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیٹا میں ایک بات کہتی ہوں، اللہ نے تجھے جو معجزہ دیا ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کا، یہ معجزہ مجھ پہ مت آزما، موت کی تکلیف میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کون فرما رہی؟ بی بی مریم کہ موت کی دوبارہ تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو عزیزان محترم، آج کی رات کیسی پیاری ہے، دعا کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایمان سے رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے، خبر میں ہمارے ساتھ سلامتی کا معاملہ ہو۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے آج گارنٹی دیا ہے۔ جن راتوں میں اللہ تعالیٰ بخشش کی گارنٹی دیتا ہے ان میں یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے۔ بس دل پاک ہونا، نیت صاف ہونا، اللہ کے پاس جھک جانا، اللہ کے پاس سرنڈر ہو جانا، کنفیس کر لینا کہ مالک سر سے پیر تک میں گناہ گار ہوں۔ میں ایک واقعہ رکھتا ہوں، وہ بھی بہت بڑے نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں کثرت سے ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا مرتبہ دیے تھے، ڈائریکٹ کلام، ڈائریکٹ ٹاکنگ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، کوئی بھی مسئلہ ہوا بات چیت کرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں گئے اور اس کے بعد عرض کیا کہ مالک
میں جاننا چاہتا ہوں اللہ کہ میری امت میں بدترین کون ہے، برا شخص کون ہے، بدترین کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیا کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، کل صبح جو تم جس شخص کو پہلی نظر دیکھیں گے، پہلی مرتبہ دیکھیں گے، وہ تمہاری امت کا بدترین شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھنے کے بعد صبح دیکھے تو ایک شخص کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد آ گیا، ارے یہ بدبخت ہے، یہ شخص میری امت کا بدترین ہے۔ وقت گزرا، وہ شخص بھی سامنے سے نکلا، چلے گیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ مالک، اللہ رب العالمین بتا کہ میری امت کا بہترین کون ہے؟ میری امت کا بدترین تو نے بتا دیا، میری امت کا بہترین کون ہے یہ بھی بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب ذرا شام ہونے تک انتظار کرو، دن ڈھل جائے گا، شام ہونے کے بعد جو پہلا شخص تمہیں دکھے گا وہ تمہاری امت کا بہترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے۔ اب اس کے بعد دیکھے تو جو پہلی صبح میں جس پر نظر پڑی تھی، جو شخص کو دیکھا تھا، وہ شخص اپنے کندھے پہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر جا رہا تھا، بیٹے کو لے کر چلے گیا۔ اس کے بعد دن ڈھلا، رات آئی، رات آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیکھے تو پہلی مرتبہ جس شخص کو دیکھے وہی شخص تھا جو صبح تھا، یعنی جو بدترین تھا وہی اپنے بیٹے کو پیٹ کندھوں پر بٹھائے وہی آ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے، صبح میں بدترین اور شام میں بہترین وہی شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حیرت زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں عرض کرے کہ مالک، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جو شخص صبح میں میری امت کا بدترین تھا، اب جب پہلی مرتبہ دکھا ہے تو وہ بہترین کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ تفصیل سنائے کہ وہ جو بچہ کندھے پر بیٹھا باپ کے ساتھ جا رہا تھا، اس بچے نے جنگل پہنچنے کے بعد باپ سے سوال کیا کہ ابا جان، یہ جنگل بڑا ہے تو جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں ہاں بیٹا، جنگل سے بھی بڑی چیز ہے، یہ جو پہاڑ تجھے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ آسمان کو چھونے والے پہاڑ ہیں، یہ جنگل سے بھی بڑے۔ بچہ دیکھا، پھر تھوڑی دیر آگے چلنے کا پھر بچہ ایک سوال یہ کیا کہ ابا جان، کیا پہاڑ سے بھی بڑے کوئی چیز ہے؟ تو وہ انسان اپنے بیٹے کو دلاسا دیا کہ ہاں بیٹا، پہاڑ سے بھی بڑے وہ آسمان ہیں جو تو جدھر نظر دوڑائے وہ دکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ سے بھی بڑے۔ بچہ پھر چلتے رہے، قدم آگے بڑھتے رہے، جاتے رہے۔ اس کے بعد بچے نے پھر سوال کیا کہ ابا جان، آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ اب باپ زارو خطار رونے لگا، باپ سے ہچکیاں شروع ہو گئی، آہ نکل گئی، اور اس کے بعد باپ نے جواب دیا کہ بیٹا ہاں، آسمانوں سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ تو جب وہ باپ رونے لگا، زارو خطار رونے لگا، تو پھر اس کے بعد بچہ تھوڑی دیر کے لیے سہم گیا، خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بچے نے باپ سے پھر سوال کیا کہ ابا جان، کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، میرے گناہوں سے بھی بڑی میرے اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے۔ حاضرین محترم، آج اللہ تعالیٰ کی وسیع وہی رحمت، وہی مغفرت کی بھیک مانگنا ہے، ضدی بچے کی طرح مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگنا ہے۔ جب یہ بچہ کہا تو باپ زارو خطار رونے لگا، رو کے اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں اس کی رحمت کا واسطہ دیا، مغفرت کا واسطہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹنے سے پہلے اسے بہترین انسان بنا دیا۔ تو عزیزان محترم، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی کے بھی گناہ کتنے بھی بڑے ہو، آسمانوں سے بڑے کیوں نہ ہو، بخشنے کی اتھارٹی، پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج کی رات اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ کو منائے کہ جو بھی ہے میرے گناہ ہیں تیرے سامنے ہے، میری کتاب تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن مالک تو مجھے آج بخش دے اور مجھے ایسا کر دے کہ میں تیرے بارگاہ میں پاک صاف ہو کر چلے جاؤں۔ عزیزان محترم، واقعی یہ رات آج کی بہت ہی بڑی رات ہے۔ آج کی رات کو اور آج کے مانگنے کو بالکل آپ چھوٹی چیزوں میں مت پڑی، خدا کے واسطے چھوٹی چیزیں مانگنے میں مت وقت ضائع کیجیے، بڑی اللہ کی رحمت بڑی ہے، اسے مانگنے کی کوشش کیجیے، مغفرت طلبی کیجیے۔ اللہ جب گناہ بخش دے تو پھر اس کے بعد کتنے بڑے اولیاء ایسے گزرے ہیں جو ان کی ماضی ایسے کاموں سے بھری پڑی تھی کہ لوگ ان کے جنازے میں آنے کو سوچتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بخشا تو ایسا ہوا کہ پورے کا پورا شہر اللہ تعالیٰ بھیج دیا کہ جا میرے نیک بندے کی میت میں جا۔ تو عزیزان محترم، آپ ہمارا شمار کیا ہے؟ ہم تو بہت گناہگار ہیں۔ میں ایک بڑے امام کا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک۔ ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز دنیا میں بہت ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مرتبہ مقام ہے، آپ نے دین کی خدمت بہت کی ہے۔ مہدی علیہ السلام بھی فرمایا کہ یہ چاروں دین کے پہلوانان ہیں، دین میں کافی ان لوگوں نے منہ شکافیاں کی ہیں۔
تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں سورہ زلزال پڑھے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی رتی برابر نیکی کرے گا تو قیامت میں دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو کوئی شر کا کام، فساد کا کام، گناہ کا کام کرے گا رتی برابر تو وہ قیامت میں دیکھ لے گا۔ ذرہ عربی میں کہتے ہیں اندھیرے میں جو روشنی میں سے جو ذرات نظر آتے ہیں اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اب حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام نماز عشاء میں یہ سورہ پڑھے، یہ سورہ پڑھنے کے بعد نور ایمان ایسا جاگا، وہ ایسا کانپے کہ نماز فجر کے بعد سارے لوگ چلے گئے، وہ غور کرتے رہے، صبح تک غمزدہ بیٹھے ہیں اور بار بار یہ جملے دہرا رہے ہیں، اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی اور برائی کا بدلہ دے گی، اپنے غلام نعمان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے پروردگار اپنے غلام نعمان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نعمان تھا، نعمان بن ثابت، تو وہ یہ گڑ گڑا رہے ہیں، فجر تک یہی کرے ہیں۔ تو سوچئے میرے بھائیوں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ذرے ذرے کی نیکی اور بدی کا بدلہ دینے والے خدا اپنے غلام کو بخش دے، معاف کر دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں، مہدی موعود کے تصدیق کے صدقے میں جو یہ رات ملی ہے، سب لیلۃ القدر بول رہے ہیں، لیکن جو کانفیڈنس، جو سرٹینلی مہدوی مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتا۔ یہ صرف مہدویوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ملا ہوا ہے کہ 27 شب کو لیلۃ القدر یقین کے ساتھ ایمان سے مناتے ہیں اور اس رات میں اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ تو آج کی رات گڑ گڑائیے اور جو دعا ہیں ان دعاؤں پر، ان کے ترجموں پر توجہ دیجئے، غور کیجئے کہ ان دعاؤں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو، اللہ تعالیٰ کی وہابیت کو، اللہ تعالیٰ کی سبحانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے بندہ مانگ رہا ہے، تو یہ دعائیں جب مانگی جائے تو اس وقت آمین کہیے اور دل کی گہرائیوں سے کہیے کہ یہی میری بھی آواز ہے، یہی میری بھی آواز ہے۔ ہر مرد عورت بچہ بوڑھا یہی بولے کہ یہ جو دعائیں کی جا رہی ہے مالک یہ بھی میری ہی آواز ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ رسول مہدی کے صدقے سے آج کی رات ہماری زندگی میں بہت بڑا انقلاب لائے گا، ہماری دل کی دنیا بدلنے میں اللہ تعالیٰ اس رات کو ایسا کر دے گا کہ سلامتی ہمارے پر اللہ تعالیٰ ایسا مقدر کر دے گی، ہم سلامتی ہمارے لیے کہ ہم اس سلامتی کے ذریعے آگے کی جو بھی زندگی باقی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں رہتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے ہم تمام کو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے جھولیوں کو بھر دے اور ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے جانے انجانے تمام گناہوں کو بخش دے، درگزر فرما دے اور ہمارا شمار نیکوکاروں میں، متقی اور پرہیزگاروں میں کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔